أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے. معاشرت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اچھی اور مفید بات حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی. ہم چونکہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کچھ اس ترتیب سے قائم فرمائی ہے. دنیا کا نظام انسانوں کے تعلق سے کچھ اس ترتیب سے منظم کیا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کے بغیر اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ میں دنیا کے سارے کام خود ہی انجام دوں گا، کسی سے اپنے کام میں کوئی مدد نہیں لوں گا، کبھی کسی کے خود بھی کام نہیں آؤں گا، کسی کو اپنے کام میں بھی نہیں لگاؤں گا، تو اس انسان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا ناممکن. یہ تو اللہ نے جانوروں کی زندگی بنائی ہے، حیوانات کی زندگی بنائی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن انسان دنیا میں دوسرے کی مدد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. کسی نہ کسی موقع پر ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ دوسرے انسان کی مدد حاصل کرے، خواہ پیسوں کے ذریعے مزدوری پر رکھ کر کسی انسان کی مدد حاصل کرے، یا دوسرا انسان محض مدد کرنے کے لیے احسان کے طور پر آپ کا کوئی کام انجام دے، لیکن بہرحال آپ بغیر کسی دوسرے کی مدد کے زندگی نہیں گزار سکتے. یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے بڑی مختصر سی حدیث مبارکہ ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے بہت جامع. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صنع الیہ معروف. اگر کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے، کسی آدمی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے، فقال لصاحبہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ الثناء. اور یہ انسان جس کا کام انجام دیا جا رہا ہے، جس کی مدد کی جا رہی ہے، جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اگر یہ اپنے احسان کرنے والے کو، اپنے مدد کرنے والے کو اور اس کی دشواریوں کو دور کرنے والے کو اگر ایک چھوٹا سا جملہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، ایک چھوٹی سی دعا اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو احسان کرنے والے کو اس بندے نے یہ چھوٹا سا جملہ کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. فقد ابلغ الثناء،
نے ارشاد فرمایا کہ اس نے دینے میں، بدلہ دینے میں بہت زیادتی کر دی۔ دنیا کا معاملہ اصل تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ احسان کروں تو آپ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، میں آپ کی مدد کروں تو آپ میری مدد کریں، میں اگر آپ کو کوئی چیز ہدیتاً پیش کروں تو آپ مجھے ہدیتاً کوئی چیز دیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام احسان کا معاملہ فرماتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بھی چیز لا کر کے پیش کیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہدیے میں، بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور عنایت فرمایا کرتے تھے۔ تو اچھا معاملہ تو یہ ہے کہ احسان کا بدلہ آپ احسان سے دیں، لیکن آپ کتنا بدلہ دے دیں گے؟ آپ کے ساتھ سے کسی نے احسان کا معاملہ کیا، ظاہر بات ہے جیسا اس نے معاملہ کیا آپ ایسا ہی معاملہ کر سکتے ہیں، یا کچھ اور بہتر بہت اچھا آپ معاملہ کر جائیں، یا آپ کے تصور سے بڑھ کر کے آپ اس کی مدد کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اس آدمی نے یہ کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، میرے بھائیوں تمام دنیا بدلہ دینے پر آ جائے لیکن اللہ کے بدلے کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ جب ایک آدمی نے احسان کا معاملہ کیا، آپ نے اس احسان کے بدلے میں یہ جملہ ارشاد فرما دیا جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے بہترین بدلہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمام دنیا کی دولتیں سمیٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں، دنیا کے تمام احسانات تمہارے اوپر کر دوں، لیکن اللہ کا جو بدلہ ہے، اللہ جو بدلہ تمہیں دے سکتا ہے وہ میں عطا نہیں کر سکتا، وہ میں نہیں دے سکتا۔ تو گویا یہ دعا دے رہا ہے اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور گویا یہ اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے اے اللہ اس بندے نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اے اللہ تیری ذات تو قادر ہے ہر چیز پر، تو اس کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فقد ابلغ الثنا، اس آدمی نے پورا اور بہترین بدلہ اس آدمی کو دے دیا، یعنی اس سے بہتر بدلہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے اور آپ اس کو یہ جملہ کہیں۔ آپ مال کے ذریعے سے احسان کر سکتے ہیں، اس کا بھی احسان کریں، لیکن اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ چھوٹا سا جملہ ہم اپنی زبانوں سے ضرور نکال سکتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ جس نے احسان کیا گویا کہ یہ جملہ کہہ کر کے آپ نے اس احسان کا بدلہ دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً حدیث ہے، ایک صاحب مانگنے کے لیے آئے، حضرت عائشہ نے کچھ ان کو دیا، جب وہ جانے لگے انہوں نے کہا جزاک اللہ خیر۔ حضرت عائشہ بڑی سمجھدار تھی، حضرت عائشہ نے جملہ سنا، فوراً حضرت عائشہ نے بھی الٹ کر کے کہہ دیا جزاک اللہ خیرا۔ ایک صاحب وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا اماں عائشہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ احسان کریں تو اس کے بدلے میں جزاک اللہ خیرا کہنا چاہیے، لیکن اس نے جب یہ کہہ دیا تو آپ نے ڈبل سے کیوں کہا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب میں نے اس کے ساتھ احسان کیا اور اس نے یہ جملہ کہہ دیا گویا کہ میرے احسان کا جو ثواب تھا، میرے احسان کا جو بدلہ ہو سکتا تھا وہ اس نے چکا دیا۔ اب میں نے دوبارہ اس کو جزاک اللہ خیرا کہہ کر کے اپنا وہ احسان آخرت کے دن کے لیے بچا کر کے رکھا کہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے اس کا ثواب لینا چاہتی ہوں۔ جب اس بندے نے مجھے دنیا میں کہہ دیا تو میرا بدلہ تو دنیا میں پورا ہو گیا، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا، اس لیے میں نے دوبارہ جزاک اللہ خیرا کہہ کر کے آخرت میں اپنا حصہ متعین کر لیا ہے۔ اس لیے آپ کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے، آپ مال سے بدلہ نہیں دے سکتے، اپنے عمل سے بدلہ نہیں دے سکتے، تو کم از کم اپنی زبان سے ایک جملہ ضرور کہہ دیا کریں جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔